بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن. آج کا ہمارا موضوع ہے ضمانت کا تصور یا کنسپٹ آف بیل. کہ درخواست ضمانت کا بنیادی تصور ہے کیا، کون شخص درخواست ضمانت دے سکتا ہے، کیسے دے سکتا ہے، کیا کنسپٹ ہے اس درخواست ضمانت کا. یہ بنیادی چیز ہے. اگر آپ نے یہ چیز سمجھ لی تو آپ کو بیل سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں رہے گی. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے. تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب. ضمانت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی بھی بے گناہ شخص کو بغیر ثبوت کے اس کی آزادی سے محروم نہیں کرنا چاہیے. جب عدالت میں کوئی مواد پیش کیا جاتا ہے تو عدالت کو اس مواد کا بھرپور انداز میں جائزہ لینا چاہیے کہ کیا یہ وہ مواد ہے کہ جس کی بنیاد پہ ملزم کو جیل میں ڈال دیا جائے، اس کی آزادی چھین لی جائے، یا یہ مواد سفیشینٹ نہیں ہے کہ کسی شخص کی آزادی کو کرٹیل کر لیا جائے، اس کی آزادی اس سے چھین لی جائے. یہ بنیادی چیز دیکھنی ہوتی ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت کے اندر میٹیریل جو پولیس مہیا کرتی ہے یا مدعی مہیا کرتا ہے یا ملزم اپنے حق میں مہیا کرتا ہے، ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ کیا آیا اس شخص کی آزادی کرٹیل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. یہ بنیادی چیز ہے کہ کسی بے گناہ شخص کو ناجائز طور پہ خامخواہ جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہ بنیادی چیز ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی شخص کو ناجائز مقدمے میں گرفتار کروا دینا اور وہ 302 کا مقدمہ ہو یا عمر قید کی تک کی سزا ہو، اور اگر وہ شخص اس کیس میں ملوث نہیں ہے، اس کیس میں اگر اس کو ملوث کیا گیا ہے، سفیشینٹ میٹیریل نہیں ہے اور آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا، تو وہ خام خواہ سزائے موت کو کیوں بھگتتا پھرے، کیوں وہ اس کی جو مشکلات ہے اس کو وہ برداشت کرے. ضمانت کی رعایت دینا یا ضمانت کو مسترد کرنا یہ عدالت کا ثوابدیدی حق ہے، عدالت کا ثوابدیدی اختیار ہے، عدالت ڈسکریشنری پاور ہے. لیکن اس رعایت کا استعمال موضوع اور منصفانہ ہونا چاہیے. یہ دو لفظ میں نے استعمال کیے، ایک موضوع ہونا چاہیے اور ایک منصفانہ ہونا چاہیے. عدالتوں کے لیے ثوابدیدی کا لفظ کا مطلب ہے انتہائی منصفانہ طریقے سے ثوابدیدی اختیار کا استعمال، جسے قانون نے منصفانہ طریقے سے استعمال کرنے کی ہدایت کی ہو تاکہ عوام الناس کی مشکلات کو کم سے کم کیا جا سکے. جبکہ یہ اصول بھی ایک طے شدہ اصول ہے کہ ضمانت کو سزا کے طور پر نہیں روکنا چاہیے، سزا دینے کے لیے نہیں روکنا چاہیے. یعنی ملزم کو سزا دینے کی خاطر اس کی ضمانت کو مسترد نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک شخص کی درخواست ضمانت بنتی ہے تو پھر اس کو منظور کرنا چاہیے. وہ جو ڈسکریشنری پاور ہے اس کا استعمال انتہائی موضوع ہونا چاہیے اور انتہائی منصفانہ ہونا چاہیے. بے دریغ ایسے ان میں کہنے کے آسان سا لفظ میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کہ فینسی فل مینر میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، انتہائی زیرک انداز میں اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ نا انصافی میں تبدیل نہ ہو جائے. موضوع اور منصفانہ استعمال جو ہے وہ ڈسکریشنری پاور کا ہونا چاہیے. اب آ گیا کہ یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ شک کا فائدہ رعایت کے طور پر نہیں دینا چاہیے بلکہ بطور حق کے دینا چاہیے. ہر شک کا فائدہ ملزم کو پہنچتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ سارے حالات مل کر جو ہے ایک شک کا فائدہ، ایک معمولی سا شک بھی ملزم کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. ایون انہوں نے کہا ہے کہ اگر slightest benefit of doubt goes to accused always even at bail stage، تو بیل نہیں روکی جا سکتی ہے اگر معمولی سا benefit of doubt بھی کریٹ ہو گیا ہے. تو یہ ہے درخواست ضمانت کا بنیادی اصول. اب آتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ملزم کو شک و شبہ کا فائدہ ضمانت کی سطح پر دیا جا سکتا ہے. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے لیے میں چند ججمنٹس جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. 2013 ویا لا 1392 یہ بھی ایک ججمنٹ ہے.
2013 MLD 145, یہ بھی اس حوالے سے ایک ججمنٹ ہے. 2013 YLR 110, یہ بھی اسی حوالے سے ایک ججمنٹ ہے. 2013 YLR 1450, یہ بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ایون ایٹ بیل سٹیج پہ ہے. اور 2013 MLD 897, یہ بھی اسی حوالے سے ایک ججمنٹ ہے. 2013 MLD 70 پیج, یہ بھی اسی حوالے سے ایک ججمنٹ ہے. اور یہ بڑی اہم ججمنٹس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ آلویز گوز ٹو ایکیوز ایون ایٹ بیل سٹیج. یہ ایک پرنسپل ہے, اس کو ذہن نشین کر لیجئے. اب آتے ہیں ایک اور ٹرم ہے فیورٹ چائلڈ آف لا. یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی اصول ہے کہ ہر ملزم جو ہے وہ فیورٹ چائلڈ آف لا ہے. وہ کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اس کے پیچھے پوشیدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قاضی کی جانب سے ملزم کو غلطی سے چھوڑ دینا بہتر ہے بنسبت اس بات کے کہ قاضی کسی معصوم شخص کو سزا دے دے. یہ ایک بنیادی پرنسپل ہے اسلام کا. قاضی غلطی سے کسی مجرم کو چھوڑ دے یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ قاضی کسی معصوم شخص کو سزا یاب کر دے. اب انگریز کا قانون کیا ہے؟ انگریزی قانون میں ملزم کو قانون کا چہیتا بچہ قرار دیا گیا ہے. چہیتا بچہ قرار دیا گیا ہے. ہر شک کا فائدہ ہی ملزم کو پہنچتا ہے. چنانچہ 10 گناہگاروں کو چھوڑ دینا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک معصوم شخص کو سزا دے دی جائے. یہ ایک بنیادی پرنسپل ہے. اس کے لیے بھی میں آپ کو ججمنٹ جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں. PLJ 2013 CRC پشاور 535, یہ ڈویژن بینچ کی ججمنٹ ہے اور بڑی اہم ججمنٹ ہے اس حوالے سے. اب آتے ہیں لیگل پرنسپل کہ ہر معقول شک کا فائدہ ملزم کو پہنچتا ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ عدالت عظمیٰ کی ایک ججمنٹ جو ہے وہ میرے سامنے ہے اس وقت کہ یہ ایک واضح بذات اصول قانون ہے کہ شک کا ہر فائدہ ملزم کو رعایت کی بجائے بطور حق دیا جانا چاہیے. عدالت عظمیٰ نے قرار دیا ہے کہ شک کا فائدہ دینے کے لیے بہت سے حالات ہونے ضروری نہیں. اگرچہ ایک فہم و فراست رکھنے والے شخص کے دماغ میں عمومی حالات انفرادی صورتحال ہی ایک معقول شک پیدا کرتے ہوں تو اسے ملزم کو رعایت کی بجائے بطور حق دے دینا چاہیے. یعنی اگر ایک ڈاؤٹ پیدا ہو گیا ہے تو وہ رعایت کے طور پہ نہیں بلکہ بطور حق کے طور پہ دینا چاہیے. تو یہ بھی PLJ 2013 CRC لاہور 948, یہ بھی ڈویژن بینچ کا ججمنٹ ہے. اور اسی طرح 2013 YLR 1392 یہ آلریڈی میں جو ہے بیان کر چکا ہوں. شک کا فائدہ دینے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بہت سے حالات و واقعات شک پیدا کر رہے ہوں بلکہ ایک دانش مندانہ ذہن رکھنے والے شخص کے ذہن میں ملزم کے جرم بارے اگر حالات ایک شک و شبہ کو ہی پیدا کر دے تو ایسی صورتحال میں ملزم شک و شبہ کا فائدہ دے کر رعایت کی بجائے بطور حق حاصل کر سکتا ہے. 2013 YLR 2600, یہ بڑی اہم ججمنٹ ہے اس حوالے سے کہ شک کا فائدہ اس کو بطور حق دیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ سارے حالات مل کر شک کریٹ کریں گے تو پھر شک ہوگا. تمام حالات جس قدر بھی ہوں ایک شک کا فائدہ وہ بھی اگر جائے گا تو وہ بطور حق کے جائے گا. 2013 YLR 26. امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے, بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے. ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.